السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجميع المؤمنين والمؤمنات۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، یہ دراسہ مرحبا یا ربیع النور، مرحبا یا ربیع، مرحبا یا ربیع النور، مرحبا یا ربیع، مرحبا یا ربیع النور، مرحبا یا ربیع کے تعلق سے ہے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہمارے بہت قریب ہی پہنچا ہے۔ ربیع الاول کا شریف وہ مبارک مہینہ ہمیں پہنچا۔ ربیع الاول جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، کئی فضائل اور فیوز و برکات و سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ عز و جل نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وہ عظمتوں والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ مبارک یعنی ربیع النور میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ عز و جل سب سے پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں، اس آیت پاک میں اور تفاسیر میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس نور کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور دوسرے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کئی طرح کا اہتمام فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے کئی طرح اہتمام اور کئی طرح کے چیزوں سے مزین فرمایا، کئی طرح کے انوار سے مزین فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے ساری کائنات کو اللہ عز و جل پیدا فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کئی طرح کا ڈیکوریشن قدرتی طور پر ہے۔ یہ جو بھی اس دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک وسیلہ، ساری کائنات جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہی سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سب چمکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ وجود مسعود سے پہلے یہ ساری کائنات کو اللہ عز و جل مزین اور منور فرمایا۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ عالم سب کو اللہ عز و جل پیدا فرمایا۔ تو بہرحال زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ شاعری میں، اس شعر مبارک میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
یہ تمام باتوں پر روشنی ڈال دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مبارک مہینہ ربیع النور، ربیع الاول شریف، یہ ربیع الاول شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے، یعنی جس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس مہینے کا نام بھی ربیع یعنی ربیع الاول، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کا موسم بھی ربیع یعنی بہار کا موسم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ربیع، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے کہ مورد الربیع میں ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح انوار الساتیہ میں عبد السمیع رحمہ اللہ، اسی طرح علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اسلاف و اخلاف کے کئی کتابوں میں یہ شاعری موجود ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، اس میں پہلے ربیع جو ہے اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور دوسرا ربیع ربیع فی ربیع اس سے مراد موسم ربیع یعنی بہار، وہ موسم بہار جو ہے، بہار کا جو ربیع بہار کا جو موسم ہے، اور تیسرا فی ربیع یعنی ماہ تولد شریف، ماہ ولادت شریفہ، ماہ میلاد شریف ربیع الاول شریف کے بارے میں ہے۔ اسی لیے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور فوق نور فوق نوری، کئی انوار سے اکمل ذات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ربیع النور میں اللہ عز و جل متعین فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ربیع الاول کو منتخب کیا۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، مگر ہمیشہ مکہ میں نہیں رہے، بلکہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، ہجرت فرمائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور و معروف فضائل کا مہینہ، چاہے رمضان کے روزے والے مہینے رمضان مبارک یا حج کا موسم ذوالحجہ، اس طرح کے مبارک مہینے جو مشہور تھے، اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ عز و جل مکۃ المکرمہ میں منتخب کیا، مگر وہاں سے روانہ ہجرت مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس، مزار انور، اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی دوسری چیزوں کو، دوسرے اشخاص کو فضیلت ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان میں پیدا ہوتے تو رمضان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی فضیلت ملی، کسی کو کہنے کا موقع ملتا۔ اسی لیے رمضان میں نہیں بلکہ ربیع الاول شریف کو فضیلت ملی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی وجہ سے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مکمل طور پر مکۃ المکرمہ میں گزارتے تو کہنے والے کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بزرگی بخشی گئی ہے اور جو بھی عظمت بخشی گئی ہے وہ مکۃ المکرمہ کی وجہ سے، کعبۃ المکرمہ کی وجہ سے نہیں، کعبۃ المکرمہ کو رسول پاک کی وجہ سے بزرگی ملی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائے، اور وہی مزار اقدس، مزار انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مدینے کو فضیلت ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی تو کہا جاتا ہے تمام ائمہ دین، اگرچہ مکہ مدینہ جس میں کون سا افضل، سب سے جہانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جگہ مکہ اور مدینہ ہے، تمام علماء کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے، مگر مکہ افضل ہے چند اماموں کے نزدیک، مدینہ افضل ہے چند اماموں کے نزدیک، مگر اختلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جہاں پر ہے، جہاں مزار انور، مزار اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مزار شریف میں، قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جہاں پر جسم مبارک ہے وہ جگہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے،
کعبہ کا کعبہ دیکھو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تمام اشخاص کو، تمام اشیاء کو فضیلت ملی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے لیے اللہ عز و جل الگ ہی مہینہ منتخب فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا گیا۔ اس نور کو پیدا فرمانے کے بعد اس نور کو انبیاء کرام، صالحین اور اسی طرح صالحات کے سے منتقل ہوتے 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 یہاں تک کہ ابوین کریمین کی طرف منتقل۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کئی انبیاء کرام صالحین کے واسطے سے آئے، مگر وہاں بھی سمجھنے کی بات ہے، سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام کے اولاد میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم نبی علیہ السلام کے بعد یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ممتاز کیا کہ ابراہیم نبی علیہ السلام کے اولاد میں کوئی بھی نبی نہیں، یعنی اسماعیل نبی علیہ السلام کے واسطے سے، اسحاق نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام تک انبیاء کرام تھے۔ اسماعیل نبی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں، صالحین تھے، طاہرین، طاہرات، یعنی طاہرین صالحین تھے، ان کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز کیا، جیسا کہ مغنی المحتاج، حاشیۃ الصابی، مرآۃ المناجح اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے وقت میں جب 9 مہینے اپنے والد ماجدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں تھے، کئی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بشارت حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کو ملا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور پر کئی طرح مزین فرمایا، منور فرمایا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رأیت 3 اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ، یعنی میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا اور دوسرا مغرب میں، تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ یعنی انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب نام کی کتاب میں پہلی جلد صفحہ نمبر 81 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ میں، امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ الانوار المحمدیہ صفحہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ابن کثیر تک البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ نمبر 298 میں فرماتے ہیں۔ اس طرح کئی بزرگان دین، علامہ شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ مولد الازہر فی مولد النبی الاطہر میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ میلاد النبی پر جھنڈے لگائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت قدرتی طور پر ہی جھنڈے لگائے گئے۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق ہم جھنڈے لگاتے ہیں، روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، اور میلاد شریف میں کئی طرح کے محافل و مجالس منعقد کرتے ہیں۔ یہ سب ہم اپنی اپنی قدرت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، یعنی رب کائنات نے قدرتی طور پر ہی یہاں پر بہت کچھ ڈیکوریشن یعنی مزین اور منور کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت۔ اسی لیے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب پیدا ہوئے عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، جس رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس میں بھی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت آمینہ کے پاس تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو حَتَّى أَنِّي لَا أَقُولُ لَتَقَعْنَ عَلَيَّا،
یعنی وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ، اور ستارے کو میں دیکھ رہی تھی، تدنو، یہاں تک کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے، حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، مجھے کہنا پڑا کہ کہیں وہ ستارے مجھ پر گر نہ پڑیں، جیسا کہ اعلام النبوت میں، اسی طرح ابن کثیر تک البدایۃ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل کی جانب سے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں، اس کی خوشی میں آسمانوں کے تاروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اتنے قریب کر دیا، دیکھنے والے یہ سمجھنے لگے کہ کہیں یہ ستارے ہم پر گر نہ پڑیں، اور وہ تارے مکان کی جانب جھکے ہوئے ہیں اور خوب روشن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، وہ مبارک مہینہ ربیع النور ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تولد شریف کی خوشی کا ثمرہ کیا کیا ہے؟ تولد شریف کے وقت یعنی میلاد شریف کے وقت خوارق یعنی کیا کیا خلاف عادت امور انجام دیے، اور تولد شریف کے بارے میں یعنی میلاد شریف کے بارے میں کیا کیا عجائبات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے اس وقت میں کیا کیا عجائبات کمالات دیکھا گیا، اس کی تفصیل کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ السیرۃ النبویہ، اسی طرح علامہ زین الدہلان رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبویہ وغیرہ میں فرماتے ہیں، اور دیگر کئی ائمہ دین اپنے سیرت کی کتابوں میں، یہاں تک کہ علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 57 سے لے کر صفحہ نمبر 60 تک تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں میلاد شریف کے وقت کے عجائبات۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ثویبۃ الاسلمیہ، یہاں تک کہ ابو لہب کی خادمہ، ابو لہب کی امت، ابو لہب کی لونڈی آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں کتاب النکاح باب و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی 5101 حدیث، 5101 حدیث، جلد 3 صفحہ نمبر 432، اور مواہب اللدنیہ کی شرح میں علامہ زرقانی رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ نمبر 260 میں فرماتے ہیں، اور کئی بزرگان دین، یہاں تک کہ ابو لہب کو جو اسے جزا ملا، امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بھی اور دیگر کتابوں میں بیان فرماتے ہیں، یعنی ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں ابو لہب کے برے حال میں دیکھا، ابو لہب کو ایک بری حالت میں یعنی برے حال میں دیکھا۔ عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تجھے کیا ملا ابو لہب سے؟ تو ابو لہب جواب دیا، لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه باطاقتی ثویبہ، یعنی تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے بمقدار اس مغاق، یعنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں، اشارہ کر کے ابو لہب نے کہا کہ یہ 2 انگلیوں سے مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کو عروۃ بن زبیر کہتے ہیں ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال رائے گان گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، یعنی محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد بن عبداللہ اخی، میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجا محمد کی ولادت، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی امت لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ہر پیر کو مجھے یہ 2 انگلیوں کے درمیانی جگہ سے مجھے پانی مل جاتا ہے، جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔
سمجھنے کی بات ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، ورنہ جب تک ایمان نہیں، کسی کا عمل قبول نہیں، جب تک ایمان نہیں، نہ آخرت میں کچھ کام آئے گا، یعنی کافر کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کافر نیکیاں کرے تو دنیا میں ہی اس کا اثر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا میں ہی اسے کئی طرح کے مال وغیرہ سے اسے اس کا جزا یہی پہ دیا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اسی لیے کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا، مگر اس کے باوجود ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کو جزا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کئی بزرگان دین، حافظ الشام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد فی عمل المولد میں فرماتے ہیں، حسن المقصدی فی عمل المولد میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح کئی بزرگان دین، یعنی تو طالبین میں بھی، حاشیۃ الشروانی میں بھی، اور مدارج النبوہ میں بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ نور محمد توکلی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد شریف پر خوشی منانے سے ایک کافر کو یہ فائدہ پہنچا، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان جو ہر سال مولود شریف کراتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشیاں مناتا، اس کے ساتھ اس دنیا سے اگر رخصت ہو جائے تو اسے کس قدر فائدہ پہنچے گا۔ علامہ نور توکلی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 59 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح مدارج النبوت و درجات الفتوہ میں عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصدی من الحابر الفتاوی، اور کئی کتابوں میں یہ کتاب حسن المقصد میں بھی، یعنی تو طالبین اگر دیگر کتابوں میں، یہاں تک ایک شاعری عربی میں ایک کلمات ہیں، اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ وطبت یداہ فی الجحیم مخلدا عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا، یعنی کافر جو ابو لہب تھا، جس کے بارے میں قرآن میں ایک سورہ ہی مذمت میں نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، محمد بن عبداللہ اخی، یعنی اپنے بھتیجے کی خوشی کے طور پر، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب کو عذاب میں تخفیف ہوا ہے، تو یہ ایک بندہ جو مؤمن ہے، موحد ہے، شرک وغیرہ نہیں کرتا، توحید والا ہے، مسلمان ہے، تو وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ میں خوشی منائے تو اس کی بات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اسی لیے میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہم برابر خیال کرنا چاہیے۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں، جیسا کہ تذکرۃ المحبین فی شرح اسماء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں علامہ محمد بن قاسم الرساوی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے مبارک برکتیں بیان فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہوئے جو مزین کرنا ہے، تزئین کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اور کئی علماء فرماتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے میلاد شریف کے اس مبارک مہینہ ربیع النور کو مرحبا استقبال کریں ادب و احترام سے۔ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ربیع النور، سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے ایک دن قرآن نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی پورے رمضان میں کئی طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، اگرچہ ایک دن نازل ہوا، اس کی تشریف، اس کی فضیلت پورے مہینے پر موجود ہے۔
اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع النور میں ایک دن پیدا ہوئے، مگر پورے مہینے کو اس کے فضائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ فضیلت بخشی ہے، تشریف پورے مہینے کو شامل ہے، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ ہوتی، یہ مبارک مہینہ نہ ہوتا، تو ہمیں کسی طرح کی نعمت اس دنیا میں نہ ملتی، کسی طرح کی خوشی نہ ملتی، نہ عید فطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ شب برات، نہ شب قدر، کچھ بھی نہیں ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا۔ جو کچھ بھی ملا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلۃ العظمیٰ ہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو کہ تیری 12ویں تاریخ کو جانے قمر آیا، جیسے کہ قبال بخشش میں علامہ جمیل قادری نور اللہ مرقدہ صفحہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ، علامہ حسن رضا فرماتے ہیں صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ ذوق عنایت میں۔ اسی طرح یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ، علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کے بارے میں عجائب المخلوقات 68 میں فرماتے ہیں هو شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادات علی العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ذریعے دنیا والوں پر کئی طرح ابواب الخیرات، ابواب السعادات یعنی بھلائیوں کے بھی سعادتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ عجائب المخلوقات صفحہ نمبر 68 میں فرماتے ہیں۔ اسی لیے ربیع الاول شریف کی عظمتیں، کیونکہ کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و فضائل و شان والی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ربیع الاول شریف کو۔ اسی مبارک نسبت نے ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے کی شان بڑھا دی ہے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر سے بھی کئی حیثیتوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رات افضل ہے، جیسا کہ کئی بزرگان دین، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب اللدنیہ، اور اس امت کی نسبت راتوں میں دنوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یعنی ولادت کی رات ہے، جیسے کہ حاشیۃ الشروانی علی تحفۃ المحتاج اور ذخائر الاخوان فی مواعظ شہر رمضان وغیرہ میں موجود ہے۔ اس امت کے لیے سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات مبارک، وہ مبارک رات سب سے افضل رات ہے، افضل اللیالی لیلۃ المولد الشریف، اس کے بعد باقی راتیں ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے افضل رات شب اسراء اور معراج کی رات ہے، کیونکہ خدا کا دیدار ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ مبارک رات، یہ مبارک مہینہ رہنے کی وجہ سے ہی ہمیں سب طرح کے خیرات و سعادات ہمیں ملی ہے۔ اسی لیے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے دو جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع النور کا استقبال کریں، ربیع النور کو بہترین طریقے سے ہمیشہ عشق رسول، محبت رسول میں ڈوبا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے شوق میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں۔
دلی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، جس سے بھی محبت رکھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جس سے بھی نفرت رکھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارے دلوں میں اس زمانے کے گناہوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں بہت سارے گناہوں کے تاریکیاں ہیں، اطراف میں یہاں تک کہ کئی طرح کے فتنے، کفری الفاظ، اس کی وجہ سے ہمارے دل کی حالت کیسی ہے۔ اس دل کو منور بھی ہونا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دل منور ہونا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ دل پاک ہونا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، یہ دل منور ہونا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ہمیں مغفرت ملنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ہمیں شفاعت ملنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں سے اور عقابوں سے سلامتی ملنا ہے، دنیا اور آخرت میں سعادت ملنا ہے، کامیابی و کامرانی ملنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیض سے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہمارے دلوں میں بسانا چاہیے، سچی محبت کو، جس کے ذریعے ہمارے دلوں کے گناہوں کے گناہوں کی وجہ سے جو کالے کالے داغ ہیں وہ پورے کے پورے مٹ جانا چاہیے۔ یا ربنا واعف عنا وامح الذی کان منا، سب کچھ مٹ جانا چاہیے۔ قطب الارشاد عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیوان مبارک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاحَ الدِّينِ وَالْقَلْبِ سَيِّدِي هُوَ الْغَرَضُ الْأَقْصَى یا سیدی قم بی، یعنی فَإِنَّ صَلَاحَ الدِّينِ وَالْقَلْبِ سَيِّدِي، اے محبوب، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی بہتری اور دل کی پاکیزگی، دل پاک ہونا، دل کی صلاح، دین کی اصلاح، یہ سب کچھ آپ ہی کے واسطے سے ملنا ہے۔ هو الغرض الاقصى، یہی سب سے بڑا اہم مقصد ہے، اہم مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل پاک ہو اور دین میں ہم بہتر بنیں۔ یا سیدی قم بھی، اس معاملے میں آپ کے نظر و کرم کی ضرورت ہے۔ قطب الارشاد عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ربیع النور کا مبارک مہینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، رسول پاک کے نام مبارک تعظیم ہمارے اسلاف کتنا کرتے تھے، نام مبارک کی تعظیم، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ تفسیر روح البیان قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ میں، علامہ ابن الحاج مدخل میں، کئی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اسم مبارک کی تعظیم، رسول پاک کے نام مبارک کی تعظیم اور رسول پاک کی تعظیم کس کس انداز میں ہمارے ائمہ اسلاف کرتے تھے، تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے سچے دل سے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کئی بزرگان دین جب رسول پاک کا نام لیتے تو آنکھوں میں آنسو نکالتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق و محبت کی بنیاد پر، جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے قدیم بزرگان دین کی عادت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے باوجود ہم کتنے گناہ کیے ہیں، ہم کتنے بے وفا ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بے وفا ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے صدقے طفیل سے ہماری ابھی مغفرت فرمائے۔ یہ نیت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام۔ احمد بن سراج نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ 7000 قرآن شریف تلاوت کرتے تھے رسول پاک کی ہدیہ کرنے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ 7000 جانوروں کو قربانی کیے تھے، جیسے کہ مغنی المحتاج حاشیۃ الشروانی وغیرہ میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں رسول پاک پر جو نازل ہوا قرآن شریف، اللہ عز و جل کا کلام، کم سے کم
ربیع النور میں 3 مرتبہ 10 دن میں یہ قرآن یا مہینے میں یہ قرآن ختم کرنا چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ائمہ دین کئی طرح کے سیرت کی کتابیں تصنیف فرمائیں، بہت سے ائمہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث کے سیاہ الستہ تو اسی لیے ہے، کئی حدیث کتابوں میں باب فضائل سید المرسلین، یا اسی طرح باب ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح کئی ابواب سیاہ الستہ کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل میں ہے۔ اور ہمارے قدیم بزرگان دین سیرت کے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، یہاں تک کہ ہر زمانے میں سبحان جل جلالہ سیرت کے معنی ہوتے ہی طریقہ چلنا، نیز قصے اور واقعات بیان کرنے کو بھی لغت میں سیرت کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور سوانح حیات کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کے متعلق سیرت میں کئی کتابیں بزرگان دین تصنیف فرمائیں، بہت سے بزرگان دین، یہاں تک کہ عروۃ بن زبیر تابعی جو ہجرہ 92 میں وفات ہوئے ہیں، اسی طرح کئی عاشقان رسول جو سیرت نبوی کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، ایسے کئی بزرگان دین، محدثین، مورخین، مفسرین، کثیر تعداد میں سیرت کے کتب پر کام کیا ہے۔ ذکر الصالحین کفارہ، نیکوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے کہ نیت سے وہ سیرت لکھنے والوں کا ہی تذکرہ کرے تو ہمارے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دور تابعین سے یعنی 11ویں صدی تک کئی محدثین مصنفین سیرت کے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، عروۃ بن زبیر، اسی طرح عامر شعبی، اسی طرح کئی وہب بن منبہ، اور اسی طرح محمد بن اسحاق جو صاحب المغازی کے نام سے مشہور ہیں، اسی طرح موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی کے نام سے ہی مشہور ہیں، اسی طرح محمد بن شہاب الزہری، اور اسی طرح محمد بن عمر واقدی صاحب المغازی، اور اسی طرح محمد بن سعید صاحب الطبقات، امام بخاری کی صحیح البخاری، اسی طرح سیاہ الستہ کے دوسری کتابیں، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ طبری محمد بن جریر طبری صاحب التاریخ جو 310 ہجری میں وفات ہوئے، مگر یہاں پر خیال کرنا ہے جو تاریخ طبری سے کبھی کبھی اس کا مختصر شائع ہوا ہے کئی جگہ سے، وہ سب شیعوں کی طرف سے شائع کیا گیا ہے اور اس میں بہت کچھ ملاوٹ بھی ہیں۔ اور اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد البر اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ کی شفا شریف، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے الروض الانف، اور امام ابن الجوزی عبد الرحمن الجوزی رحمہ اللہ شرف المصطفیٰ، اور اسی طرح شرف الدین دمیاطی رحمہ اللہ سیرت دمیاطی، ابن سید الناس عیون الاثر، علاء الدین مغلطائی یعنی صاحب الاشارہ فی سیرت المصطفیٰ، اسی طرح بخاری شریف کے شراح عسقلانی وعینی رحمہم اللہ، اسی طرح ابو الحسن سمہودی وفاء الوفا اور اس کا خلاصہ خلاصۃ الوفا، اسی طرح سیرت الشامیہ جس کا نام ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ محمد بن یوسف الصالحی رحمۃ اللہ علیہ جو 942 ہجری میں وفات ہوئے، اسی طرح علامہ علی بن برہان الدین سیرت الحلبیہ کے مصنف، اسی طرح احمد قسطلانی مواہب لدنیا، عبدالحق دہلوی مدارج النبوہ، انوار المحمدیہ یوسف النبہانی، حجت اللہ علی العالمین یوسف النبہانی، الشرف المعبد لآل محمد یوسف النبہانی، اور کئی بزرگان دین، نور الابصار امام شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی شرف المعبد، نور الابصار وغیرہ اہل بیت کے فضائل، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بتایا گیا، کئی بزرگان دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اسی طرح اردو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کتب و رسائل، بالخصوص تجلی الیقین بیان نبینا سید المرسلین، الامن والولا لنائت المصطفیٰ بدافع البلاء صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ مشہور معروف کتاب سیرت رسول عربی، اسی طرح دیگر ان کے کئی کتابیں ہیں،
سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بردہ شریف کی عربی اور اردو شرح، اور اسی طرح برزنج مولود کی اردو شرح، اسی طرح حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالہ نور، اس طرح کئی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی. اور اسی طرح علامہ عبد المصطفی العالمی نور اللہ مرقدہ سیرت المصطفیٰ، اور دیگر بزرگان دین، اور اسی طرح علامہ عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنظم فی بیان حکمی مولد النبی العالم، بہترین کتاب جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور کئی اسلاف و اخلاف کے زبان مبارک سے جو میلاد شریف کا ذکر ہوا ہے، میلاد شریف بیان کیا گیا، اسے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء اسلام، مشائخ عرب و عجم، یہاں تک کہ اکابر دیوبند و وہابیہ کے تصدیق کی گئی ایک عظیم کتاب ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی العظم، جس کا اردو ترجمہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیے ہیں، جو امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع ہوا ہے. اسی طرح بہت سے علماء کرام السلک المعلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ماہ ربیع النور کے فضائل کو برابر سمجھنے کے لیے انوار آفتاب صداقت اور جاء الحق اور اس کی شرح سعید الحق، اور اسی طرح سیرت النبویہ جو سبل الہدا کا ترجمہ ہے، اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے تمام کتابوں میں اکثر کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمارے دلوں میں رسول پاک کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے. بہت سیکھیں، چند چیزیں لوگوں تک پہنچائیں. ایسا نہیں کہ جتنا لوگوں کو پہنچانا ہے اتنا ہی سیکھیں، بلکہ بہت کچھ معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے، اس میں سے چند باتیں عوام تک پہنچانا بھی ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. اس سمندر میں کئی بہار سمندروں کو سیرت کے معاملے میں بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ربیع النور کے بارے میں، میلاد کے بارے میں کتنے بزرگان نے اپنی کتابیں تصنیف فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ، اور مظہر المناقب یعنی جس کا اردو نام حیات اعلیٰ حضرت ملک الماء سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، حیات اعلیٰ حضرت میں میلاد کے متعلق کئی کتابوں کا نام جو بزرگان دین لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد گرامی بھی اذاقۃ الافام، اور اسی طرح کئی کتابیں اس معاملے میں تصنیف فرمائیں. اسی طرح علامہ حافظ عبد الصمد پھپھوندی رحمۃ اللہ علیہ حق الیقین، اور کئی بزرگان دین میلاد کے متعلق کتابیں تصنیف فرمائیں. اور علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ بھی الدر المولد فی الموعد، اسی طرح مورد الازہر اور دیگر کتابیں، اور ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مورد الربیع فی مولد النبی، جس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے. یہ تمام کتابوں کے ذریعے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ربیع کی استقبال کے لیے، ماہ ربیع کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائر اہل الخیر الذین کتبوا کتب المیلاد وقیام المیلاد وجمیع المؤمنین والمؤمنات والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.